علیہ مرادو، اس روایت کی مراد، اس کا معنی مشکل ہو گیا محدثین پر۔ جناب اگر اس کا معنی یہی تھا کہ مراد یہی دنیاوی حیات ہے اور روحیں اندر لوٹا دی گئی ہیں اور وہ کھڑے ہو کر وہاں نظر آتے ہیں قبروں میں نمازیں پڑھتے ہوئے، اگر اس کا یہی معنی ہے تو اشکل علیہ مرادوں کا کیا مطلب ہے؟ پھر کیا مشکل تھی ان کو پڑھی ہوئی؟ اور مشکل تو تبھی ہے کوئی کچھ کہتا ہے اس روایت کے متعلق، کوئی کچھ معنی کرتا ہے، کوئی کچھ معنی کرتا ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے، اس روایت کا معنی انبیاء کی نمازیں پڑھنا یا حج کرنا ان کا موت کے بعد، یہ ان کے ارواح کے افعال ہیں۔ سن لیا، عرفہ مشغول ہے ان افعال کے ساتھ، فیض الباری میں موجود ہے، جلد 2 میں بھی، جلد 3 میں بھی۔ فیوز الحرمین حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 27 اور 28، فیوز الحرمین، مشاہد اخرى بالجمال، مشاہد اخرى بالاجمال، اور بس اسی کے ماتحت فرماتے ہیں لما دخلت المدینۃ المنورۃ وزرت الروضۃ المقدسۃ علی صاحب افضل الصلاۃ والتسلیمات رأیت روحہ، یہ قبر پر جا کر کہہ رہے ہیں، اصل وجود نہ کہیں بنا لینا، کہ قبر مبارک پر جب میں پہنچا آپ کے روضہ مقدس پر تو رأیت روحہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرۃ بارزۃ لا فی عالم الارواح بل فی المثال القریب من الحس، صرف روح اپنی اصلی شکل میں نہیں تھی بلکہ روح مثال میں تھی، مثالی وجود میں۔ فادرکت ان العوام انما یذکرون حضور النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلوات و امامتہ بالناس فیہا وامثال ذلک من ہذہ الدقیقۃ، اور وہ جو مدینہ طیبہ کے عوام میں ایک بات تھی کہ نبی پاک کبھی کبھی خود یہاں مسجد نبوی میں ظاہر نظر آ جاتے ہیں، وہ بھی یہی دقیقہ ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ مثالی وجود ہوتا ہے نبی پاک کا، وہ اصلی وجود نہیں نظر آتا، وہ قبر مبارک میں دفن ہے محفوظ۔ اسی کو بیان فرماتے آگے فرماتے ہیں صلاۃ اور حج کا کیا مفہوم ہے؟ فرماتے ہیں میں نے بہت کوشش کی مراقبے کر کے، میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح نبی پاک کی جو روح مبارک ہے اس روح کی اصلی شکل دیکھوں، وہ کسی دوسری شکل میں نظر نہ آئے۔ یہ وجود ہے نا، مثالی وجود کس شکل میں ہوتا ہے؟ مثالی وجود کی کون سی شکل ہوتی ہے؟ اس وجود عنصری کی، جو وجود عنصری کی شکل ہے، اس وجود خاکی کی جو شکل ہے، مثالی وجود کی اس نسمے کی بھی وہی شکل ہوتی ہے قریباً، عام طور پر کبھی کبھی دوسری شکل بھی ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر اس نسمے کی مثالی وجود کی شکل اسی وجود عنصری کے مشابہ ہوتی ہے۔ تو روح جب بھی نظر آتی تھی اس مثالی وجود میں، یعنی اس شکل میں جو خاکی وجود کی شکل ہے، مثالی وہی شکل ہوتی تھی، اس شکل میں تو نظر آ جاتی تھی روح مبارک، لیکن روح کی اپنی کیا شکل ہے، کیا حالت ہے، وہ نہیں مجھے نظر آئی۔ میں نے بڑے مراقبے کیے، آخر مجھے یہ معلوم کرایا گیا، کیا معلوم کرایا گیا یہ سن لو۔ ورایت صلی اللہ علیہ وسلم فی اکثر الامور تبدہ لی صورت الکریمۃ التی کانا ورایتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اکثر الامور تبدہ لی صورت الکریمۃ التی کانا علیہا مرۃ بعد مرۃ انی تامع الہمت الی روحانیتہ لا الی جسمانیتہ، حالانکہ میری پوری ہمت اور کوشش یہ تھی کہ وہ جو جسمانی شکل نظر آتی ہے نا، وہ مثالی شکل وہ نہ نظر آئے بلکہ اصل روحانیت مجھے نظر آئے آپ کی۔ تو کیا ہوا پھر؟ فتن تو مجھے یہ معلوم ہوا مراقبے میں کہ ان لہو خاصیتن، ان لہو صلی اللہ علیہ وسلم خاصیتن من تقویم روحی بصورت جسدہی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سن لو، یہ جہاں سے دھوکے لگتے ہیں، من تقویم روح ہی بصورت جسد ہی، کہ آپ کی یہ خاصیت ہے کہ جو جسد مبارک کی شکل تھی آپ کی روح کی شکل وہی بن جائے۔ جسد والی شکل وہ جسد نہیں ہوتا روح ہے، صرف کیا ہوتا ہے؟ من تقویم روح ہی بصورت جسد ہی علیہ الصلوۃ والسلام،
وَأَنَّهُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ، یہی ہے وہ حقیقت جس کی طرف نبی پاک نے اپنے قول سے اشارہ فرمایا. کون سا قول؟ کہ ان الانبیاء لا يموتون وانهم يصلون ويحجون في قبورهم وانهم احیاء الى غیر ذلك. یہ جو نبی پاک کی مختلف حدیثیں فرمان ہیں آپ کے کہ انبیاء جو ہیں وہ احیاء ہیں اپنی قبروں میں، انبیاء نمازیں پڑھتے ہیں، انبیاء حج کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہی حقیقت ہے اس کی کہ ان کی روحیں مثالی وجود میں وہ سب کچھ کرتی ہیں. حج بھی لبیک اللہم لبیک. وہ موسیٰ علیہ السلام جو نبی پاک نے خود دیکھا، یونس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارا کچھ مثالی وجود کرتا ہے، وہ اصل وجود جس میں خاکی نہیں ہوتا. انور صاحب کا بھی وہ اور یہ بھی. اور کمال ہے پھر ہمارے مہربانوں کا، اپنے رسالے اور کتابوں میں جب ان کی عبارتیں نقل کرتے ہیں ایسا گول گول مفہوم کر جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کی فہم سے بھی اوپر چلا جائے، اور الٹا الٹا اپنی تائید بکف چراغ دار. کیونکہ ہمارا نزاعی اختلاف نہیں ہے، انہوں نے تو نزاعی اختلاف بنا رکھا ہے. ہمارا نزاعی اور مخالفانہ اور معاندانہ اختلاف نہیں ہے، ہمارا تو ایک علمی اختلاف ہے اور فروعی اختلاف. صرف اصل حقیقت کے لیے آپ کے سامنے میں نے اتنا کچھ جو کچھ بیان کیا ہے کل بھی اور آج بھی، وہ اس لیے کچھ لکھوا دیا اور کچھ حوالے دے دیجیے ہیں، کتابیں خرید لینا اور پڑھ لینا. نزاع ان کے ساتھ خدا کے لیے آپ نہ رکھیں بلکہ سب کا احترام کریں. ہم ایک بات کے لیے تیار ہیں کہ بجائے رسائل لکھنے کے اور ان میں صحیح بھی باتیں اور غلط بھی باتیں دونوں قسم کی درج کرنے کی بجائے اور خیانتیں کرنے کی بجائے اور بہتان لگانے کی بجائے اور غلط فتووں کی بجائے بہتر ہوتا ہم 4 برس سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپس میں بیٹھ جائیں اور پیار اور محبت اور ادب اور احترام متانت کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کریں. یہ ڈانگ بازی کی بات نہیں ہے، لٹھ بازی کی بات نہیں. یہ تفسیر بیان قرآن کے متعلق وہ میں نے مولانا تھانوی کے حوالے آپ کو دے دیے. جو کچھ وہ اشرف الجواب التکشف میں موجود ہے وہ مفہوم تفسیر میں بھی موجود ہے، وہ مفہوم الٹا نہ اس کا نکالا جائے. وہ فرماتے ہیں جو شہداء والی حیات ہے اسی نو کی حیات ہے انبیاء کی بھی، صرف انبیاء اقوا اور افضل ہے، نو وہی ہے برزخی. وجود پر اگر یہ عذاب ثواب ہوتا ہے تو جو اصل وجود گناہ کیا ہے اس کو تو پھر سزا نہ ہوئی. اس کے متعلق میں نے یہ حیات جو سمجھائی ہے آپ کو، حیات مرکب اور حیات بسیط، اس سلسلے میں آپ سمجھ گئے نا کہ اس وجود کو بھی ہے عذاب ثواب، اور عقائد میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ کو کس رول مانی میں اس روایت کو انہوں نے بالکل رد کر دیا ہوا ہے. رول مانی میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اپنی قبر میں میت نہیں رہتا دوسری میتوں کی طرح، بلکہ اس کو 40 راتوں کے بعد اٹھا لیا جاتا ہے قبر سے یا رد کیا جاتا ہے اس کو، روح کو اس کے بدن کے اندر. انہوں نے خود یہ روایتیں درج کر کے 2 مقام پر 2-3 جلدوں میں اس پر بحث کی ہوئی ہے، اور ان روایتوں کو وہ نہیں مانتے. بلکہ شہداء کے متعلق بھی روایتیں اور دوسروں کے متعلق جو روایتیں آئی ہیں ان کو انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے. یہ 15-16 ہے اور صفحہ غالباً 20-21 ہے. رول مانی یہ سنیے، یہ 20 جلد 20 صفحے سے لے کر 20, 21 اور 22 تک یہ سب کے متعلق فرماتے ہیں. یہ ساری جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہیں یحکیٰ من مشاہدۃ بعض شہداء الذین قتلوا منذ مئات سنین وانہم الی اليوم تشخب جروحهم دما اذا رفعت العصابۃ عنها فذلک مما رواه حیان بن بیان وما هو الا حدیث خرافہ. اسی طرح وہ جو قبروں سے نکال لیے جاتے ہیں 40 راتوں کے بعد انبیاء کے وجود اٹھا لیے جاتے ہیں اوپر، اور یا ان کے اندر روحیں دوبارہ ڈال دی جاتی ہیں، آسمان و زمین میں تصرف کرتے ہیں، ان کو فرماتے ہیں وما یا الا حدیث و خرافہ. اور شہداء کے متعلق جتنی روایتیں کہانیاں قصے بیان کیے جاتے ہیں ان کو بھی فرماتے ہیں وما یا الا حدیث و خرافہ. جسدن آخرہ دون جسد دنیا پیش کریں، صحیح حدیث مذکور الفاظ موجود ہو. ہمارے بعض مولوی صاحبان تو لکھتے ہیں کہ جس طرح کے الفاظ ہم سے اس طرح کے حدیث سے ملیں. بزرگان دین مہربان مولوی صاحبان، جب ایک بات طے ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے لیے بھی مثالی وجود تسلیم کیا، انبیاء کے لیے مثالی وجود فرمایا کہ مصلی علی الانبیاء فصلیت بہم، اور تمام شارحین نے اس کا معنی یہ کیا کہ مثالی وجود تھا، یہ دنیاوی وجود نہیں تھا. قصہ ختم ہوا. مولانا تھانوی نے بھی یہ لکھا اور باقی شارحین نے بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور جنت و دوزخ کے اوپر بھی یہی ہے. کانی انظر الی موسیٰ الی یونس، اس پر بھی یہی لکھا ہوا موجود ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا، پھر دجال کو بعد میں گزرتے ہوئے دیکھنا، اس میں یہ نہیں ہوتا حدیث میں پیشین گوئیوں کی طرح کہ وہ لفظ اس طرح کا ہو جی تب ہم مانیں گے. الفاظ جو موجود ہو ان کا مفہوم دیکھنا چاہیے کہ مفہوم اس کا ایمانداری کے ساتھ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے جسم کے الفاظ جیسے ہم الفاظ کے اس طرح کے نبی پاک کے ہوں تو تب ہم مانیں گے ورنہ نہیں ماننے کے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. منکر نکیل سوال کرتے ہیں، یہ میں نے پہلے گزارش کر دی ہے، یہ سب جواب اسی میں آ جاتا ہے. جو آپ نے منکر نکیر جو سوال کرتے ہیں وہ کس سے اگر زندہ نہیں ہوتا، میں تو کہتا ہوں خدا کے بندو وہ روح کا تعلق کے بغیر عقائد والوں نے لکھ دیا ہوا ہے کہ بغیر واسطے روح کے سوال و جواب ہوتا ہے. اور اگر اور سنتے ہو مولانا تھانوی والی اور بعض محققین صوفیہ والی تو وہ تو سرے سے کہتے ہیں اس وجود سے نہ کوئی سوال نہ جواب. ان کی تو یہ بات ہے، وہ تو کہتے ہیں ادھر مثالی زمین، مثالی آسمان، مثالی قبر، عالم مثال میں وہیں سوال و جواب، وہیں اٹھانا بٹھانا. یہ سب کچھ آپ سن کر پھر اس کے بعد یہ اعتراض لکھتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. یا تو آپ سنتے نہیں، آپ اسی دن میں لگے کوئی اعتراض لکھ کر بھیج دو. پہلے سن تو لیا کرے نا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اتنا، وہ آپ کا جواب تو خود بخود. یہ بہت سے رکے ایسے ہیں جن کا جواب آ چکا ہوا ہے لیکن اللہ جانے صرف کہیں قابل قبول نہیں ہے، ان کا کشف ضمنی ہوتا ہے. یہ مولانا تھانوی پر اعتراض کرو، مجھ پر نہ کرو. ساوی نے لکھا ہے کہ ان کے رد کیے، ساوی نے تو حاضر ناظر بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی مان لو ساتھ ہی. میں ساوی کی بجائے تو وہ علامہ جلال سیوطی زیادہ قابل اعتماد ہے. ساوی کی بجائے جو جلالین کا حاشیہ لکھنے والا ساوی، وہ مولانا ساوی کی بجائے تو علامہ جلال سیوطی اور سبکی کا بہت بلند مقام ہے. آپ ساوی کو روتے ہیں، یہ ساوی پیلی کوئی بات نہیں ہے. مولانا احمد علی کے متعلق بھائی یہ میں گزارش ان سارے رکوع کے متعلق بزرگوں کے میں پیش کر دوں کہ میں نے جب پہلے کہہ دیا ہے اکابرین کا آپس میں اختلاف موجود ہے، اس میں کسی پر تان نہ کرو اور نہ مجھ سے سوال کرو. یہ میں چاہتا ہوں قرآن کی کوئی آیت سے کرنا ہے سوال تو وہ کرو، کوئی حدیث صحیح ہو آپ کے پاس تو وہ کرو، صحابہ کا کوئی صحیح سند سے قول ہو تو وہ سوال کرو. امام ابو حنیفہ، امام محمد، میں نے جیسے امام محمد کا قول پیش کیا ہے کہ جس طرح میت رکھا گیا تھا آج بھی اس طرح میت کی میت ہے. شافیہ پڑھو، جنازہ جا کر کرو، ثواب حاصل، اس سے زیادہ ثواب تو ملے گا کوئی نہیں. الزام دیا ہوا ہے، اس طرح کو قول پیش کرو امام محمد کا تو بات ٹھیک ہے. قاسم کے متعلق جو لکھا وہ میں نے سمجھا بھی دیا اور مولانا قاسم کی عبارت بھی پڑھ کر سنا دی ہے. اصل جنہ یہ بھی سمجھا چکا ہوں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک نے اس جگہ کو تشبیہ دی ہے جنت سے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو یہاں دفن ہوں گے وہ یقیناً جنت میں جائیں گے. روضۃ میراث الجنہ ثواب کے اعتبار سے بھی، ثواب اور اجر کے اعتبار سے بھی اس مقام کو اور مرتبے کے اعتبار سے بھی اس مقام کو جنت کے باغوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور اس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے. اور اس اعتبار سے بھی کہ جو وہاں دفن ہوں گے اتنے حصے میں وہ سارے اہل جنت ہوں گے. چنانچہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، یہ شیعوں پر بھی ہمارا الزام آ جاتا ہے کہ وہ جنت کے ٹکڑے میں داخل ہے. باقی رہا وہ اصل جنت فردوس وہ وہی ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر جو بخاری شریف میں جیسے موجود ہے، اور اس کے اوپر ہے عرش الرحمان. بھی ہو سکتا ہے جیسے بعض شارحین نے لکھا ہے حدیث میں روضۃ میراث الجنہ میں کہ یہ ٹکڑا جنت کے دن جنت میں لے جایا جائے گا. یہ ٹکڑا بین ہی قیامت کے دن جنت میں رکھا جائے گا، اس لیے بھی روضۃ میراث الجنہ فرمایا. لہذا اس میں جو دفن ہو وہ جنتی ہے، اس کو جو بکواس کرتا ہے وہ جہنمی ہے. کسی نے مولانا قاسم کے متعلق لکھا ہے کہ اگر وہ شیعوں کو جواب دیا تو حدیثوں سے انکار لازم آتا ہے. یہ کوئی نہیں لازم آتا، ان کی وہ اپنی تحقیق ہے. قاسم پر کوئی اعتراض نہیں. خالفین کہتے ہیں کہ یہ پتھروں جیسا شعور مانتے ہیں. تو میں نے آپ کو گزارش کر دی ہے کہ میں تو دوسری میتوں سے بھی انبیاء کا زیادہ شعور تسلیم کرتا ہوں. ان کی میتوں میں، ان کے وجودوں میں، ان کے اجساد مبارکہ میں حیات بھی زیادہ مانتا ہوں، لیکن ہے وہ برزخی حیات. لوگ جو مرضی ہم پر بہتان لگاتے ہیں، لوگوں کا کیا علاج ہے. کسی صاحب نے کہ حیات برزخی ہے جسد انصری کے ساتھ، اور وہ صرف روحانی نہیں بلکہ جسد میں جسمانی حیات ہے. وہ میں نے گزارش کر چکا ہوں، میں تو خود جسم کی حیات کا قائل ہوں بھائی. میں تو جن کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، میں تو ہر راکھ کے ذرے کی حیات کا قائل ہوں کہ جا کے وجود مبارک صحیح محفوظ ہو، اس کو تو
ان سے بہت زیادہ حیات مانتا ہوں. صلاۃ والسلام کے متعلق کسی نے سوال کیا ہے کہ روضہ اقدس کے پاس جو روایتیں ہیں سننے سنانے کی، وہ تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ ان کے راویوں پر تو محدثین نے جو جرح کی ہوئی ہے، جتنی سندوں کے ساتھ وہ روایتیں آتی ہیں. تو باقی رہا ہے کیا سنتے ہیں یا نہیں، خرق عادت کے طور، وہ جو میں نے پہلی بات کی تھی کہ حیات برزخی میں خرق عادت ضرور ہے. خرق عادت کے طور ان کا کلام ہم سن سکتے ہیں، ہمارا کلام وہ سن سکتے ہیں. خرق عادت کے طور تو قبر مبارک کے پاس سننے سنانے کا سلسلہ ہو سکتا ہے، معجزے کے طور، خرق عادت کے طور. باقی کہو ضابطہ حیات برزخی والے دوسروں کا کلام سنیں، یہ ضابطہ نہیں ہے. قبروں والے سن لیں، یہ ضابطہ نہیں ہے. استثناء کا درجہ خرق عادت کے طور ہو سکتا ہے. الضابطہ تو عند الحنفیہ عدم السماع ہے، والمستثنیات فی هذا الباب کثیرۃ. اور وہاں سے ہاتھ نکلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، دست مبارک نکلا اور انہوں نے سلام کا جواب دیتے کہا کہ وعلیکم السلام یا ولدی. حضرت مدنی کے متعلق یہ بہتان ہے حضرت مدنی پر. ساری زندگی میں حضرت مدنی نے نہ اپنے متعلق کہیں لکھا نہ فرمایا. یہ بعد میں بات جوڑ کر جی حضرت مدنی نے ہم کو فرمایا. یہ صدری نسخہ ہے، صدری سینہ بسینہ نسخہ آیا ہے، حضرت مدنی کے ذمہ لگا دیا. یہ اصل میں بات تو لکھی ہوئی ہے امام احمد رفاعی کے متعلق. ایک صوفی ہوئے ہیں بڑے بزرگ سید احمد رفاعی، ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ قبر وہ بھی واقعہ ہے، یوں ہی واقعہ ہے جیسے واقعات وہ عیان اور بیان والی بات. سید محمود آلوسی بغدادی پر خدا کی رحمت ہو کیا صاحب لکھا حدیث و خرافہ، یوں واقعہ جیسے حدیث عرابی جمع کی ہوئی ہے وہ جا کر کہا اور ولان میں ظلم پڑی. تو یہ ساری روایتیں ہوتی ہیں ایسی. تو اسی طرح وہ گھڑی ہوئی ہے ایک سید احمد رفاعی کے متعلق کہ آپ گئے تو سلام دیا تو نبی پاک نے جواب دیا وعلیکم السلام. تو وہ آگے بولے سید احمد کہ جناب یہ سلام کا جواب تو ہم کو اپنے وطن میں بھی ہم سن لیتے تھے، یعنی یک نہ شد دو شد، اپنے وطن میں بھی ہم کو پہنچ جاتا تھا آپ کے سلام کا جواب. ہم تو چاہتے ہیں آپ کے ساتھ مسافہ کریں. پلکے کو جائے گا تو آگے کا معانقہ کرنا چاہتے ہیں، مسافہ کریں. تو قبر پھٹ گئی اور آپ کا دست مبارک نکلا. بخاری شریف میں آیا جاتا ہے قبر پھٹے گی قیامت کے دن نبی پاک کی، اور سب سے پہلے قبر آپ کی پھٹے گی. باقی انبیاء کی قبریں بعد میں شک ہوں گی اور سب سے پہلے نبی پاک کی قبر شک ہوگی. یہ پہلے دنیا میں شک کرا رہے ہیں پہلے ہی کہ نبی پاک کی قبر مبارک شک ہو گئی اور آپ نے مسافہ کیا باقاعدہ. تو دوستو یہ ہے میرے پاس اس کا بھی جواب. یہ ہے اسن المطالب فی احادیث مختلفۃ المراتب. اسن المطالب اس میں لکھا ہے کہ سید احمد رفاعی کا جو واقعہ ہے اس کو اگر وہ صحیح سمجھا جائے تو اس کو محمول کرو مثالی ہاتھ پر، اصل دست مبارک پر نہ کرو اس کو محمول. بات سمجھ میں آئی کوئی نہیں آئی؟ اول تو واقعہ وہ کوئی نہیں، اگر ہے تو جیسے مثالی وجود کی زیارت، جیسے شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ میں وہاں مدینہ طیبہ میں گیا تو سارے کے سارے وجود چھڑا، صرف ہاتھ تو درکنار سارے وجود مبارک کی قبر مبارک پر زیارت ہوئی مجھے، اور وہ مثالی زیارت ہے. تو وہ مثالی زیارت ہوتی ہے، وہ حقیقی جسد مبارک نہیں ہوتا. باقی رہا وہ کہانی، اس کہانی میں یہ بھی درج ہے سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ میں کہ 90,000 پاس آدمی کھڑا تھا، انہوں نے دیکھا. پوچھو 90,000 کتوں اکٹھا کر لیا ایسا؟ بس بنانے والے جو بنا دیتے ہیں کہانیاں. جن کی زیارت ہوتی ہے انہیں پتہ بھی ہوتا ہے. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس کی جب مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے مکتوبات میں لکھا ہوا ہے اور دوسرے محققین صوفیہ کرام نے بھی لکھا ہے، بعض فقہاء نے بھی لکھا ہوا ہے صاف طور پر کہ جس کے مثالی وجود کی زیارت ہوتی ہے نا، کیا اس کے اصل وجود کو بھی پتہ ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اصل وجود کو پتہ دے دے، نہ چاہے تو اصل وجود کو پتہ ہونے کا کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے. وہ مثالی وجود اور روح کے ساتھ ہی تعلق ہوتا ہے اس زیارت کا. حضرت عائشہ صدیقہ کا پردے میں قبر پر جانا اور حضرت عمر کے دفن کرنے کے بعد یہ ایک رکا ہے کہ یہ کیوں ہے. اگر وہ دیکھتے پوری طرح سارے سنتے دیکھتے قبر والے نہیں تو. یہ بریلویوں نے بھی کبھی اعتراض کیا تھا. تو اس کے متعلق دوستوں گزارش ہے اس روایت پر ائمہ نے کی ہے جرح، بہت اچھی طرح ٹھوک کر جرح کی ہوئی ہے. اور اس کو اگر صحیح بھی کوئی مانے، آج کل ہمارے مہربانوں کو سمجھانا ہے نا، جو اپنے اب وہ بریلیوں کے ساتھ تو بات نہیں نا، تو اپنے مہربانوں سے بات ہے نا. تو ان کو جواب مولانا تھانوی نے اچھا دیا اسی روایت کا. اب تکشف میں یہ روایت درج ہے
تو مولانا تھانوی یہ روایت درج کر کے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جب تک نبی پاک دفن ہوئے اور ابوبکر صدیق ان کے باپ تھے وہ دفن ہوئے تب تک تو پردہ کر کے منہ پر نہیں جاتی تھی، لیکن جب عمر فاروق اس قبر مبارک کے ساتھ وہ بھی دفن ہو گئے تو ان سے چونکہ پردہ کرنا ہوتا تھا تو اب عائشہ صدیقہ جب روضے کے اندر جاتی تھی تو پردہ کر کے جاتی تھی۔ حضرت مولانا تھانوی اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں یہ صرف حیا کا غلبہ ہے، صورتاً حیا ہے، یہ حقیقت نہیں۔ باقی رہا اس روایت سے کوئی اموات کا ادراک ثابت کرے تو اس کو دل نہیں مانتا۔ یہ مولانا تھانوی کا ارشاد اور تکشف میں موجود ہے، وہیں سے پڑھ لیں اور تسلی کر لیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کاش کے علماء دیوبند کی بھی یہ ساری کتابیں اکابرین کی پڑھ لیں ساری مکمل، اور ان کے اختلافات جو آپس میں ہیں وہ بھی سمجھ لیں، انشاءاللہ یہ تھوکا فضیتی اور یہ لٹھ بازی چھوڑ جائیں۔ ساری تو پڑھتے نہیں، ایک حصہ پڑھ لیتے ہیں دوسروں کی چھوڑ جاتے ہیں۔ یہی متقدمین کی کتابوں کا حال، یہی متاخرین کا، بس بازار گرم کیا ہوا ہے اپنے سیاسی حصے کا، فتوی بازیوں کا اور بہتان ترازیوں کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ تمام حضرات کو بھی، اور پہلے متقدمین کو، متاخرین کو، جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمتیں کی، اکابرین دیوبند کو خدا کی رحمتیں ہوں، اور ان کے اساتذہ کو تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے دین کے خدمت گزار گزرے ان سب پر خدا کی کروڑوں رحمتیں، اور پھر ہمارے پیر و مرشد اور استاد حضرت مولانا سید حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قرآن مجید سکھایا ہم کو اور اس طرف لگایا محنت کی، اور ان کو سکھایا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مدر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے تا سلسلہ شاہ ولی اللہ صاحب تک، ان کا سلسلہ آگے تک تا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ ہمارا سند کا پہنچتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہم کو دین حق کا فہم بھی عطا فرمائے، اپنی کتاب مبارک کا صحیح فہم عطا فرمائے، نبی پاک کی صحیح سنت کا فہم عطا فرمائے، صحابہ کے تمام فیصلوں کا، صحابہ کے ارشاد کا فہم عطا فرمائے، آئمہ جو گزرے ہیں ان کے ارشاد کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ خدا ہم کو صحیح اہل سنت والجماعت بنائے اور صحیح دین حق پر قائم رکھے، دین حق کا سچا، صادق اور مخلص خادم بنائے، اپنے قرآن کا اور نبی کی سنت کا سچا اور مخلص خادم بنائے۔ ہم اور آپ سب کو روزی تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، جنگل کے خنزیروں کو بھی روزی ملتی ہے، کتوں کو بھی روزی ملتی ہے۔ روزی کے پیچھے یا عزت کے پیچھے لگ کر خدا کے لیے اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت سے غداری نہ کرنا، اس پر قائم مضبوطی سے رہنا۔ اللہ بڑی برکت دے گا آپ حضرات کو، جس شوق کے ساتھ آئے ہو اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ مولانا شیخ القرآن کو، مولانا غلام اللہ خان صاحب کو بہت زیادہ صحت دے، بہت زیادہ ان کو اس خدمت کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں زیادہ بلندیاں اللہ ان کو عطا فرمائے۔ اور بھی جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں، نبی پاک کی سنت کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ سب کو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی درجات سے نوازے، اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کو نوازے۔ سبحان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان عند قبری سمعته ومن صلى نائيا أبلغته یا بلغته او بلغته۔ اس روایت میں ہے راوی ایک محمد بن مروان السدی صغیر، ایک ہے السدی کبیر، وہ لا باس بہی ہے، لیکن یہ ہے السدی صغیر، محمد بن مروان السدی صغیر، منکر الحدیث، ضعیف الحدیث، وضاع الحدیث، کذاب تک بازو نے کہہ دیا ہے اس کو۔ ایک روایت کا تو یہ حال، ایک سند کا تو یہ حال ہے، اس کی دوسری سند، تیسری سند ہمارے پاکستان میں کوئی نہیں ملتی کسی کو۔ یہ دو ہی سندیں ہیں اس حدیث کی، اس مفہوم کے لیے دو ہی سندیں ہیں۔ ایک سند تو یہ جس میں یہ محمد بن مروان سدی صغیر راوی، جس کو کذاب تک بعض ائمہ نے فرما دیا۔ دوسری سند، اس پر ذرا غور زیادہ کرنا ہے، دوسری سند ہے کتاب ابی شیخ میں، کتاب ابی شیخ، ابو شیخ نے اپنے ہی تک یہ سند پہنچائی ہے۔ کس طرح؟ ابو شیخ کے شیخ ہیں، آگے لکھیے عن عبد الرحمن بن احمد، عبد الرحمن بن احمد العارج، العارج الف عین عارج لنگڑا،
جس کا ترجمہ ہے وہ لنگڑے تھے، یعنی وہ تو اللہ جانے، یہ صفت ہے ان کی. جی عبد الرحمن بن احمد العارج ہو جائے گا نا، عبد الرحمن بن احمد العارج صفت ہو جائے گی نا. یہ مجہول ہے. میں نام اس لیے نہیں لیتا، خام خواہ گلا بن جاتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے. اشارہ کر دیتا ہوں. ایک صاحب نے رسالہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے افسوس کی بات میں پھر کہتا ہوں کہ مسئلے کا اختلاف الگ بات، لیکن کم از کم اس کو بیان کرتے وقت اور تحریر کے وقت ہماری دیانت تو باقی رہنی چاہیے. تحریر میں خیانت تو نہیں آنی چاہیے، لیکن نہیں پرواہ کی گئی. خام خواہ لوگوں کو، خاص کر علماء کی جماعت کو اور طلباء کو مغالطے میں پھنسانے کے لیے، دھوکے کے لیے لکھ دیا ہے کہ جی عبد الرحمن بن احمد العارج، اس مجہول راوی کی جہالت کو رفع ہو گئی ہے. 2 ثقہ راویوں نے اس سے آگے روایت کی ہوئی ہے. 2 ثقہ راوی جب کسی مجہول سے روایت کریں، 2 ثقہ راوی جب کسی مجہول راوی سے روایت کریں تو اس کی جہالت مرتفع ہو جاتی ہے، وہ مجہول نہیں رہتا. 2 ثقہ مغالطہ لگے. پوری تفصیل کے ساتھ بحث اس میں یوں ہے کہ جو مجہول راوی ہو، جہالت ہے 2 قسم کی، جہالت ذات، جہالت العین جس کو کہتے ہیں. ایک ہے جہالت العین، اس کی ذات کے متعلق جہالت. میں کہہ رہا ہوں اس کی طرف بھی خیال رکھیں، صرف رک ہوتی ہے. مجہول راوی میں جہالت 2 قسم، ایک جہالت العین اور دوسرے جہالت الوصف جس کو جہالت الحال بھی کہتے ہیں. ایک جہالت وصف کی اور حال کی، اور دوسری جہالت عین کی. کسی سے اگر 2 یا 4 ثقہ راوی، بعضوں نے شرط رکھی ہے، سنیے اب، بعضوں نے شرط رکھی ہے، بعض ائمہ نے شرط رکھی ہے ارتفاع جہالت کے لیے کہ جس سے 4 راوی ثقہ، بعضوں نے 2 کی شرط رکھی ہے، بعضوں نے 4 کی شرط رکھی ہے کہ 2 راوی یا 4 راوی ثقہ، کم از کم 2 راوی ثقہ جس سے روایت کریں اس کی جہالت عین رفع ہوگی. جہالت عین تو مرتفع ہوگی، باقی رہا جہالت حال، جہالت وصف جس کو کہتے ہیں، وہ بھی مرتفع ہوگی. وہ نہیں، وہ تب مرتفع ہوگی جب تک کوئی امام اس کی توثیق نہ کر دے. بات سمجھے جی؟ کوئی امام اس مجہول راوی کی توثیق کرے تب جہالت حال، جہالت وصف تب مرتفع ہوگی. اور جب تک جہالت حال، جہالت وصف باقی رہے تب تک اس کی روایت قابل استناد نہیں ہوگی. صرف جہالت عین مرتفع ہو جانے سے روایت صحیح نہیں ہو سکتی، روایت مجہول رہے گی جب تک کہ جہالت عین اور جہالت وصف و حال رفع نہ ہو جائے. بات سمجھ میں آئی جی؟ اصول حدیث کی بات جو مفصل موجود ہوتی ہے اس کو گول مول کر کے اور قطع برید کر کے کتاب میں درج کر دیا ہے علامہ صاحب نے. آگے لوگ پڑھیں اور اندھے بنے اور سمجھیں کہ یہ روایت صحیح ہو گئی ہے. یہ عبد الرحمن بن احمد العارج والی، یہ ہے مجہول راوی. ابھی شیخ نے روایت کس سے کی؟ عبد الرحمن بن احمد العارج سے. اور عبد الرحمن احمد کس سے کرتا ہے؟ حسن بن صبا سے. حسن بن صبا کرتا ہے ابو معاویہ سے، اور ابو معاویہ کرتا ہے اعمش سے، اعمش کرتا ہے ابو صالح سے، اور ابو صالح کرتے ہیں ابو ہریرہ سے. ہاں جی، آگے سلیمان بن مہران اعمش جو ہیں یہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، اور ابو صالح حضرت ابی ہریرہ سے. یہ جو پہلی بات میں نے بتائی تھی، پہلی سند میں جو محمد بن مروان سدی صغیر کذاب ہے، اس کو تو یہ بھی ہاتھ نہیں لگاتے، پہلے پیش کیا کرتے تھے اس کو. اب الحمدللہ اس کو تو چھوڑ گئے ہیں. اب یہ دوسرا ہاتھ ڈالا ہوا ہے، ایک دوسرا بھی سہارا ایک مل گیا ہے. اس میں الفاظ آگے یوں ہیں: من صلی عند قبری سمیتہ ومن صلی نائیا علمتہ.
بجائے ابلغ تو ہو کے یا بلغ تو ہو کے اولم تو ہو، بہرحال چلو کچھ بھی ہو. تو اس میں راوی سن لیجیے اب، عبد الرحمن بن احمد العارج یہ مجہول، جس کے متعلق ان مہربان لکھا ہے کہ 2 ثقہ راویوں نے اس سے روایت کے لہذا جہالت مرتفع ہو گئی. بات تو ہے کہ روایت صحیح ہوئی.